یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. دو وعدے خدا نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے کیے اور ان دو وعدوں کو عطا کیا. لیکن وعدے کیوں دیے پروردگار نے؟ کہا کہ وہ جو اصل ہدف اور اصل مقصد ہے کہ جس سے انسانیت دور ہو گئی ہے اس کی طرف انسانوں کو لے کر آنا ہے. یہ کام آپ نے انجام دینا ہے. بی بی نے کام کو انجام دیا. بی بی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گی. تو خدا نے دو وعدے دیے حضرت سیدہ. ایک وعدہ یہ کہ جو ہے وہ میں ائمہ کو، اماموں کو آپ کی اولاد میں سے جو ہے وہ دوں گا. دوسرا وعدہ کہ آپ کی اولاد ہی میں سے آخری جو ہوگا حجت خدا وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، آسان نہیں ہے. یعنی ثمرہ ظہور جو ہے، ظہور جو آ رہا ہے وہ حضرت سیدہ کے اس مجاہدت کا اثر ہے کہ جو آیا. کہا میں آپ کے بیٹے سید الشہداء کی خاک میں شفا دوں گا. خوب یہ خدا کا وعدہ تھا. خدا نے اپنے وعدے کو انجام دیا. لیکن اس کے بدلے میں سیدہ نے کیا کیا کہ وہ جو انسانیت شیطان کی طاقت اور ساری چیزوں سے، تو آپ اس میں دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں بیٹل فیلڈ نہیں ہے، یعنی آپ نہیں بولیں گے کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، بی بی جنگ کے میدان میں جنگ کر رہی ہے نا. یہ بیٹل فیلڈ ڈیفرنٹ تھی. یعنی یہ جنگ تھی، لیکن کون سی جنگ تھی؟ خوب میڈیا وار تھی، پروپوگنڈا وار تھی، سافٹ وار تھی. مدینہ میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے سب، لیکن ایک ایسا پروپوگنڈا کریٹ کیا گیا کہ اس کے اگینسٹ میں ایک خاتون کردار ادا کر رہی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. تاریخ کی بات بعض اوقات ہوتی بڑی چھوٹی سی ہے اور ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سینیریو چیک کریں کہ اس کے لیے ایک گھر کا کتنا امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے کہ گھر کے افراد شخص کو سپورٹ کریں. پروپوگنڈا ہے. مدینہ میں لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہل نہیں رہے. بی بی جا کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے کہ کیا تم غدیر کو بھول گئے؟ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں؟ کیا تمہیں رسول کی فلانی بات یاد نہیں؟ نہیں. کتنا خوف ہے، کتنا اثر ہے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ. آخر دشمن نے کام کیا اس زمانے کے اندر بھی اور اس چیز کو. اب اس جگہ پر آ کر ایک خاتون اگر اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ، میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے. اب وہ جو ٹائرنٹ ہے اس کے اندر ایک گھر کا بھرل، میں موضوع کو انشاءاللہ آئندہ اس کو ایکسٹینڈ کروں گا، لیکن وہ جو ایک گھر کا کردار ہے نا سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں، ایک شہر کے اندر، بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام جب توجہ دے رہا ہے، قرآن کی آیات ہے فی بیوت، کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا مدینہ میں ہے، مدینہ میں خلیفہ اول بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کس کے گھر کا ذکر ہے؟ کہا کہ یہ انبیاؤں کے گھروں کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ ذکر کو بلند کرتا ہے. تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا اس گھر کی طرف کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. کہا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ کہا ہاں، یہ گھر ان گھروں میں سب سے افضل ہے کیونکہ وہ سیدہ کا گھر ہے. اب دیکھیں کہ گھر کی کتنی اہمیت ہے، قرآن اور اسلام بتا رہا کیوں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گھر کو، یعنی ایک فیملی سسٹم کو بریک کرنے کے لیے آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج دشمن آپ کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ آپ اس تناظر سے آج دنیا کو کمپیئر کریں. آپ صرف ثواب کے لیے مسجد میں نہ آئیں، آپ دیکھیں کہ دوسری طرف دشمن اس گھر کو بریک کیسے کر رہا ہے. یعنی اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصائب ہے، مشکلات ہیں، دروازہ چلایا گیا، بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے پہلی دشمنی کیا ہے؟ گھر کو توڑ دو، اس گھر کو توڑ دو. حرمت کو توڑنا الگ بات ہے، ساری چیز، لیکن گھر کو بریک کرو. آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ آج آپ دشمن آپ کے گھر کے دروازے کو نہیں جلا رہا، آج دشمن آپ کے گھر میں آگ لگا رہا ہے. کیسی آگ لگا رہا ہے؟ رشتوں کی آگ لگا رہا ہے، نفرتوں کی آگ لگا رہا ہے، حسدوں کی آگ، حسرتوں کی آگ. آج گھر میں رہنے والے لوگوں کو حسرتیں ہیں.
کیا حسرتیں ہیں؟ کاش ہمارے پاس یہ ہو، کاش ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے گھر میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، ہماری گاڑی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ کیا حسرت ہے؟ کون کر رہا ہے؟ حسد کون پیدا کر رہا ہے؟ نفرتیں کون پیدا کر رہا ہے؟ ذہن میں، شعور میں، یعنی جو آپ کی سینسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کون فلٹریٹ کر رہا ہے چیزوں کو؟ دشمن ہے۔ میڈیا آج آپ کو بھوک کر رہا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آج گھر کے اندر ماں باپ کی ویلیو کیا ہے؟ آج اولاد کی ویلیو کیا ہے؟ آج جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر جاتی ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے گھر جب جاتی ہے، وہاں پر کچھ پرسنالٹیز پہلے سے اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں کہ یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تمہاری مدر ان لا تمہاری دشمن ہے، تمہاری سسٹر ان لا تمہاری دشمن۔ خوب یہ کیا ہے؟ آٹومیٹک کون کر رہا ہے؟ کس نے ایسا سسٹم ڈیزائن کیا؟ کون ایسے ڈرامے، ٹی وی سیریل اور یہ سب جو آپ تو لوگ نہیں دیکھتے، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں جو لائف سن رہے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ سب ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ معاشرے کے اندر کیوں یہ کریکٹر نیگیٹو کریٹ کیے گئے ہیں؟ مگر وہ ماں نہیں ہے کیا؟ وہی تو ماں ہے نا کسی کی۔ اگر آپ کو اپنی والدہ پیاری ہے تو جس لڑکے سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی بھی تو ماں اس کو پیاری ہوگی۔ خوب یہ سسٹم گریجولی بریک کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، پھر اس ریلیشن شپ کے اندر میٹیریلسٹک تھاٹس کو، چیزوں کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے کہ گھر ایسا، دنیا ایسی، کام ایسے، چیزیں ایسی، فلانا یہ دشمن فلانا۔ خوب آہستہ آہستہ، اور آج کے دور کے اندر تو آپ دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، بٹ ان کی آپ دیکھیں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے، ان کی گفتگویں کیا ہیں؟ برانڈ، کپڑے، چیزیں، دنیا، انسٹاگرام۔ اب ہر کوئی بزی ہے، وائف الگ بزی ہے، ہسبینڈ الگ بزی ہے، وہ کام کے بہانے سے بزی ہے، وہ کھانے بنانے کی ترکیبیں دیکھنے سے بزی ہے، بچے آن لائن پڑھائی کے بہانے سے بزی ہے۔ یعنی کیا کیا ہے کہ ایک ہی گھر کو بریک کر دیا۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہائی پروٹوکولز ہیں کہ جو شاید ہم اتنی جلدی ہضم نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتا انسان کو، بٹ یہ ہائی پروٹوکولز کہ کوارنٹائن کا سسٹم کر دینا، دنیا کو ایک ایسی وبا میں مبتلا کر دینا کہ لوگ گھروں میں سمٹ جائیں، اور پھر مجبوری بن جائے کہ دے ہیو ٹو آن لائن۔ اب وہ آن لائن ہے، ہر کسی کا الگ گیجٹ، ہر کسی کی الگ آئی ڈی، ہر کسی کو انڈیویجول جو ہے وہ، اب اس کے ساتھ ان کے ذہنوں پہ کام کرنا، تو وہ اب آپ دیکھیں ہم کتنے لوگوں کی فیملیز کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ختم ہو گیا۔ بوڑھے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ختم ہو گیا۔ آپ ریسٹورنٹ بھی جائیں، بیٹھے ہوئے تو سارے دوست آپس میں کم باتیں کریں گے اور اپنے گیجٹس پہ زیادہ مصروف رہیں گے۔ کیا خوبی سسٹم، یہ پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، کیا ہے کہ وہ گھر، کیونکہ انہیں خطرہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک گھر تھا جس نے کائنات کو پلٹ ڈالا ہے، اگر اس گھر کو یہ فالو کریں گے تو یہ گھر بھی کائنات کو پلٹ ڈالیں گے، لیکن یہ گھر ہی تباہ کر دو، یہ گھر برباد کر دو۔